اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. وہ ایک ساس تھی نا, اس کی بہو خاموش مزاج, شادی ہو کے آئی, کچھ بولتی نہیں تھی. تو ساس نے بہو سے کہا بیٹا کچھ بولا کر, بہویں بولتی ہنستی بولتی اچھی لگتی ہیں, گھر کی رونق ہوتی, چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے, کچھ تو پوچھا کر, کچھ سوال پوچھ لے, کچھ بات کر لے. اس نے کہا چلو کل پوچھوں گی. 24 گھنٹے سوچتی رہی کیا پوچھوں. اگلے دن آگے پوچھتی ہے کہ اگر تیرا بیٹا مر گیا تو بھی تو مجھے اسی طرح عزت دے گی؟ اس نے کہا تو چپ ہی رہا کر, تو سوال پوچھا, سوال شروع کہاں سے کیا؟ بیٹے کو مارنے سے. یہ بول میں مر گئی تو تیرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ تو ہر حق بات پوچھنے کی نہیں ہوتی. عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے, موقع ہے, سامنے والے کا موڈ دیکھو. میرے ساتھ جتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوش مزاج ہو. میرے دوست احباب بھی, حتیٰ کہ جامعۃ الرشید میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اساتذہ, وہ مجھے محفلوں میں بلاتے ہیں, یار بیٹھو یار. مشہور ہے میرے بارے میں کہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, مشہور یہی ہے کہ میں کیا ہوں, خوش مزاج. مشہور ہے کہ بھائی گپ شپ والا آدمی ہے, ہنسی مذاق والا آدمی ہے, چہرے پہ مکھی نہیں بٹھا کے, مشہور یہ ہے. آپ تحقیق کر لیں دوست, آپ سے پوچھ لیں. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میٹر گھوم جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں بہت نا ٹینشن میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں, تو تحقیق کر رہا ہوں, دیکھ بھی رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سخت مصروف ہے, ایک بندہ سر پہ چڑھ گیا, مفتی صاحب یہ اس مسئلے کا جواب دیں. میں نے کہا یار ابھی میں دیکھ رہے ہوں, میرا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے. وہ بہت حساس نوعیت کا مسئلہ تھا, مجھے یاد بھی نہیں. میں نے کہا یار میرا دماغ ابھی کہیں لگا ہوا ہے, آپ تھوڑا سا وہاں بیٹھ جائیں. مجھے ذرا پھر آ گیا, مفتی صاحب تو میری آواز اونچی ہو گئی, میں نے کھری کھری سنا دی. میں نے کہا میں گدھا ہوں, میں انسان ہوں, میں کیا ہوں بھائی, دیکھا تو کرو. ایک آدمی ایک چیز میں مصروف ہے, وہ کسی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, اور لگ بھی رہا ہے اس کے چہرے سے, دماغ اس کا کہیں, پھر آ کے اس پہ مسلط, پھر آپ اس کے مسلط. تو میں نے ان کو سنا دی. سنانے کے بعد پھر وہ کہ نہیں 2 منٹ کی بات, نہیں 2 منٹ کی بات. میں نے کہا یار اب تیسری دفعہ سناؤں گا, اپنے اخلاق ہی خراب ہوں گے. میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے بندے سے کہا بلاؤ یار, یہ پھر جا کے بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کے اخلاق کیا ہیں, خراب ہیں, بدتمیز ہیں, ڈانٹتے ہیں, کہیں بلاؤ یار سوری موری کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو سن رہا ہو تو سوری. ٹھیک. امام شافعی فرماتے ہیں من اغضب فلم یغضب فہو حمار, کہ جس کو غصہ دلایا جائے نا, ایک حد تک کنٹرول کرتا ہے انسان غصے پہ. فرمایا پھر بھی اس کو غصہ آنا ہے نا, وہ گدھا ہے. گدھے کو جتنا لوڈ ڈال دو غصہ نہیں کرتا. بن حرکتیں تو گدھے والی کر رہا ہے. تو حضرت عمر, میں وہ واقعہ سنا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ گھروں میں بھی سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حضرت جو بھی بڑے ہیں, آپ کے ابا ہیں, چاچا ہیں, ماما ہیں, خالو ہیں, جو بھی ہیں, کہ یار ایسا نہ ہو ان کو برا لگ جائے. تو 10 دفعہ انسان سوچے پوچھنے سے پہلے کہ یہ پوچھنے کی بات ہے بھی یا نہیں ہے, ایسا نہ یہ اپنی بے عزتی محسوس کریں اس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا, شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے, شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال, لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے, کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی نہیں, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی, ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال,
اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا, تو یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے. اور امتحان کس کا ہو رہا ہے معاذ اللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا, تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.